بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی کے نورانی قاعدہ سبق نمبر 35 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ہے نون ساکنہ اور تنوین کے چوتھے قاعدہ ادغام کے بارے میں، ادغام کے حکم کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نون ساکنہ اور تنوین کے 4 احکام ہیں، 4 قواعد ہیں۔ سب سے پہلا ہم نے پڑھا تھا اظہار، جس کو 32 نمبر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اظہار کا کیا حکم ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کی کیا حروف ہے۔ اور 33 نمبر ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا اخفاء، جو دوسرا اس کا حکم ہے، اس کو آپ 33 نمبر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اخفاء کی کون سے حروف ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم نے 34 نمبر ویڈیو پہ جو ہم نے کل پڑھا تھا وہ ہے اقلاب۔ اقلاب کا ایک ہی حرف ہے با، اس کا ہم نے طریقہ پڑھا اور اس کو ہم نے جانا۔ آج نون ساکن اور تنوین کے قواعد کا چوتھا اور آخری جو ہے قسم ہے، سبق ہے، وہ کیا ہے؟ ادغام۔ پھر جا کے ادغام کے آگے پھر جا کے 2 قسمیں نکلتی ہیں، ایک ہے ادغام بلا غنہ اور ایک ہے ادغام مع الغنہ، اس کو پھر ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم صرف اتنا جانیں گے کہ ادغام کسے کہتے ہیں، ادغام کے حروف کیا ہے اور ادغام جو ہے کیسے کیا جاتا ہے، تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ پھر اگلے جو ہے اگلے سبق میں ادغام بلا غنہ، جو بغیر غنہ کی ادغام ہوتا ہے، ان کو ہم سمجھیں گے اور ان کو مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے، روا اور ہجی دونوں کر کے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے ادغام مع الغنہ، کہ ادغام غنہ کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے حروف کون سے ہیں اور اس کا طریقہ کار کے اس کو روا اور ہجی دونوں سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بچوں کو یہ سمجھائیں کہ بچوں کو یہ کہیں کہ قاعدہ ادغام، آج کا سبق ہمارا جو ہے ادغام کے بارے میں، اس کا حکم، قاعدے کے بارے میں۔ ادغام کے 6 حروف ہے یرملون، اس کا مجموعہ جو ہے یرملون نکلتا ہے، یرملون۔ ادغام کے معنی بچوں کو سمجھائے کہ ادغام کے معنی کیا ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، ایک چیز کو یعنی 2 مختلف چیزوں کو ایک بنا دینا، 2 مختلف چیزوں کو ایک بنا دینا، ایک چیز کو دوسرے میں داخل کر کے ضم کر دینا، ایک بنا دینا، اس کو بولتے ہیں ادغام۔ اب بچوں کو کسی بھی طریقے سے آپ سمجھائیں، کوئی بھی مثال کے طور پر کہ روئی اور کپڑا، یعنی جو کپڑا ہوتا ہے جس میں ہم روئی باندھ دیتے ہیں، اس کو سی کر رضائی بن جاتی ہے۔ اب روئی اور کپڑا 2 مختلف چیزیں مل گئی، لیکن آپس میں مل گئی تو وہ رضائی بن گئی۔ یہ اپنی طرف سے میں مثال دے رہا ہوں، بن سکتے ہیں بنے تو آپ کسی طریقے سے بھی سمجھائیں، لیکن 2 مختلف چیزیں ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر کے اس کو بولتے ہیں ادغام۔ ادغام کے حروف 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، یہ اس کا مجموعہ ہے۔ پھر آگے جا کے ادغام کی پھر 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے ادغام بلا غنہ، ادغام بلا غنہ، جس کی صرف 2 حرف ہے، لام اور را، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر لام اور را آ جاتی ہے تو پھر جو ہے ادغام ہوگا بغیر غنہ کے، غنہ نہیں کریں گے، ادغام کر کے پڑھیں گے۔ اور دوسرا قسم ادغام کا ہے ادغام مع الغنہ، یعنی وہ ادغام جس میں غنہ بھی کیا جاتا ہو۔ اس کے حروف کون سے ہیں؟ یا، میم، واو، نون، یعنی اس میں ادغام بھی ہوگا اور ساتھ میں غنہ بھی ہوگا۔ انشاءاللہ کل کو ہم ادغام کی پہلی قسم ادغام بلا غنہ، کہ جس میں غنہ نہیں کیا جاتا، اس کو مثالوں کے ساتھ اور روا اور ہجے دونوں طرح پڑھ کے ہم اس کو انشاءاللہ کل سمجھیں گے۔ آج کے سبق پہ اتنا ہی اکتفا کرتے ہیں، تاکہ جو ہے سبق لمبا بھی نہ ہو، ویڈیو لمبی بھی نہ ہو، اور آپ کو اور بچوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ اور پھر اس کے اگلے دن جو ہے انشاءاللہ ادغام مع الغنہ پڑھیں گے کہ غنہ کے ساتھ ادغام کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی مثالیں کیا ہیں، اور اس کو ہم قرآن پاک سے سمجھیں گے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے۔ ادغام کے معنی، ادغام کے حروف، ادغام کا طریقہ، اور کیا نام ہے، جو حروف مجموعہ ہے یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، یہ اس کا مجموعہ ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوا ہوگا۔ اور نون ساکن اور تنوین کے جو دوسرے قواعد ہیں، یعنی نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے، 4 احکام ہیں، باقی کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس کو آپ دوسری ویڈیوز میں جو 32 اور 33 اور 34 نمبر ویڈیوز ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اظہار اور اخفاء اور اقلاب کو۔
امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوا ہوگا. سمجھ آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاری سمجھ کر جو ہے اس کو شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا فی الدارین.